اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر کراچی پریس کلب فاضل جمیلی صاحب، سیکرٹری ایش خانزادہ صاحب، فائننس سیکرٹری ہمارے حنیف اکبر بھائی اور تمام عہدیداران، تمام یہاں پر موجود الیکٹرانکس پرنٹ میڈیا کے سے تعلق رکھنے والے تمام جرنلسٹ، تمام صحافی حضرات، کیمرہ مین، ٹیکنیشین، تمام لوگوں کو، سب کو السلام علیکم۔ میرے لیے یقیناً یہ ایک بہت ہی باعث تقویت اور ایک عزت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور میں آپ کے درمیان یہاں پر موجود ہوں۔ ویسے ہی میں جب ابھی راستے میں آ رہا تھا تو اس جگہ کو امیجن کر رہا تھا میں، اور وہ پرانے وہ میرے تمام جو وزٹس تھے بینگ اے ناظم یہاں پر، اور آپ لوگوں سے جو گفتگو شنید رہتی تھی، آپ پہلی دفعہ آنا، اس کے بعد اس وقت کا ماحول، اس کے بعد پھر بار بار آنا، اور پھر بعد میں یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ صحافی کون ہے اور ناظم کون ہے، پھر یہ بھی ایک ایسا بھی ماحول آیا۔ اور اس وقت کے میں سبجیکٹس اور ٹاپکس یاد کر رہا تھا ابھی راستے میں کہ میں آنے سے پہلے بڑا، جب بھی آپ لوگوں نے کسی بھی موقع پہ بلایا، بتایا، دعوت دی، تو بڑا ایک اندر سے ایک جوش سا ہوتا تھا، ایک اندر سے ایک زیل سی ہوتی تھی، ایک اندر سے ایک جستجو ہوتی تھی کہ آج میں جو ہے وہ جا کر آپ لوگ جب ملیں گے تو میں یہ نئی چیزیں بتاؤں گا آپ کو کہ شہر میں یہ کام ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور اب یہ نئی چیزیں آنے والی ہیں، اور جو میں لاسٹ ٹائم کہہ کے گیا تھا آپ سے وہ میں نے یہ کر لیا سارا۔ تو میں ابھی انہی خیالات میں ابھی جب راستے میں تھا، اور جب یہ سفر میں نے شروع کیا گھر سے یہاں آنے کا، پھر ٹریفک بھی جام ملا تو مجھے اور موقع مل گیا، اور میں بالکل آئی واز لاسٹ، اور میں انہی پرانے خیالات میں تھا کہ میں کیا وہ ٹائم تھا، کس طرح کا ٹائم تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں گفتگو کہاں سے شروع کروں، میں اب جا کر کیا باتیں کروں۔ جو باتیں میں چونکہ یہاں پر آنے کے تقریباً 2-2.5 مہینے کے بعد آ رہا ہوں، تو ساری باتیں تو آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں، سارا ہمارا ایجنڈا، ہماری باتیں تو ابھی میں سمجھتا ہوں شروع ہی نہیں ہوئی ہیں، تو آپ سنیں گے کہاں سے؟ ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کہا ہے 3 مہینوں میں، ابھی تو جو ہے وہ شروع ہونی ہے بات۔ بٹ اینی ویز، تو میں ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ اس ٹائم کا، آج میں جب یہاں پر کھڑا ہوں آپ کے سامنے، اور جس بھی حیثیت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور جو کچھ بھی آپ نے پچھلے آلموسٹ 3 ماہ میں دیکھا ہے، یہ سارا سفر، یہ 3 مہینے کا جو سفر ہے، یہ کوئی بہت خوشی کا اور سفر نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ اس کو کرنا ہی ہے، اور یہ اس کام کے کرنے میں کوئی بہت زیادہ ہمیں جستجو تھی، یا ہمیں اس کو کرنے میں بہت زیادہ خوشی تھی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت مجبور ہو کر ایز اے لاسٹ ریزورٹ، کہ جب چیزیں اپنی تباہی کے دہانے پہ، لوگ اپنی تباہی کے دہانے پہ، شہر، لوگ، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو بویا جا رہا ہے، وہ اپنی ایکسٹریم پہ جب چیزیں پہنچ گئی ہیں، اور اس میں کہیں سے کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ اس میں کہیں سے کوئی رکاوٹ ہوگی، یا کوئی بہتری آئے گی، یا کوئی سینس پریویل کرے گا، جب جا کر یہ قدم اٹھایا 3 مارچ والا، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آج اپنی انہی ٹاپکس کو میں اپنا سبجیکٹ بناتا ہوں
جن ایشوز پہ ہم بات کیا کرتے تھے، چونکہ اب میں کراچی پریس کلب میں ہوں، تو آئی ووڈ لائک ٹو کنفائن مائی سیلف ود ان دی باؤنڈریز آف کراچی سم ہاؤ دی ادر. تھوڑا سا زیادہ ٹچ کریں گے باہر نیشنل ایشوز کے اوپر، کراچی کی بات کر لیتے ہیں. اور یہی اب ہمارا جو ہے وہ آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے بھی ہیں. یہ شہر ایک دفعہ پھر، جب میں لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ اس جگہ کھڑا تھا تو روشنیوں کا شہر بن چکا تھا. راتیں سوتی نہیں تھیں یہاں پر، لوگوں کو روزگار میسر تھے، سڑکیں کشادہ تھیں، اجالا تھا ان میں، دن اور رات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا. ایک ٹائم تھا کہ شہر کھدا ہوا تھا اور آپ لوگوں کے تمام قلم اور تمام آوازیں ہمارے خلاف تھیں. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ لوگ یہ پوچھتے تھے کہ شہر کھود کیوں نہیں رہے آپ، کہ کھدے گا تو بنے گا. پہلے جب کھدا تھا شہر تو لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ بنے گا بھی نہیں بنے گا، لیکن جب بن گیا تو پھر آپ لوگوں کے سوالات ہوتے تھے کہ مڈ آف مائی ٹینیور کہ جی یہ شہر فلاں جگہ خود کیوں نہیں رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کروایا ہم سے، اس کی پاکستان کی 50 سالہ دور میں اس کی نوید نہیں ملتی. 50 سالوں کی ڈیولپمنٹس کو آپ ایک طرف رکھیں اور ہمارے دور کے تقریباً 4.5-5 سالوں کے کاموں کا آپ ایک طرف رکھیں تو ہمارے دور میں ہوئے ہوئے کام، اس زمانے میں ہوئے ہوئے کام پاکستان کے 50 سالوں کے ڈیولپمنٹ ورک سے جو ہے وہ زیادہ تھے، نمبرز میں بھی اور کوالٹی میں بھی. اور ایک ایسا پیراڈائم شفٹ آ گیا تھا کہ وہاں سے ایسا لگتا تھا کہ یہاں سے اب واپسی نہیں ہوگی. یہ ترقی کا سفر جو ہے وہ آگے جائے گا، لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں گی. کراچی ایک زبان، ایک مسلک، ایک رنگ و نسل کے لوگوں کا شہر نہیں ہے. کراچی منی پاکستان نہیں ہے، پورا ہی پاکستان ہے. کراچی میں پاکستان کے ہر رنگ، نسل، زبان کے رہنے والے، مسلک کے رہنے والے لوگ رہتے ہیں. اور کراچی کی خدمت پاکستان کی خدمت ہے. کراچی کو بنانا پاکستان کو بنانا ہے. کراچی پاکستان کے ریونیو کا 68% ریونیو 70% جنریٹ کرتا ہے. کراچی پاکستان کا مین بزنس ہب ہے. کراچی سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہے. یہاں سے لے کر افغانستان تک کوئی چیز اگر جانی ہے تو اس کراچی کے پورٹ پر اترنا ہے اسے، اور یہاں سے ٹرانسپورٹ ہونا ہے. کراچی پاکستان کو برین دیتا ہے، کراچی پاکستان کو ریونیو دیتا ہے، کراچی پاکستان کو کی ریونیو کا انجن ہے. اس لیے کراچی کی خدمت کرنا پورے پاکستان کی خدمت کرنا تھا، ہے اور رہے گا. اور ہم نے یہ کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی، بخشی ہمیں یہ سعادت. یہ جو پچھلے 6 سے 7 سالوں کا 2010 سے 2016 میں ابھی ہم آج کھڑے ہیں، اور میں اب فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں. آج جو ہمارے پاس، میں اسٹریٹ اوے 2016 میں آ جاتا ہوں اور باری باری ٹچ کروں گا تھوڑا تھوڑا چند اس پچھلے سالوں کو. لیکن میں آج کی بات کرتا ہوں کہ آج کا کراچی ہمیں کیا پیش کر رہا ہے، کیا تصویر پیش کر رہا ہے. آج کے کراچی میں 12,000 ٹن گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے. یہاں پر آپ 2,500 سے 3,000 ٹن صرف لفٹ کرتے ہیں. اس کو بھی جو ہے وہ جام چاکرو گوند پاس تک نہیں پہنچاتے، لینڈ فل سائٹ پہ نہیں پہنچاتے، راستے میں کسی نالے میں ڈالتے ہیں، کسی پارک میں ڈالتے ہیں، کسی سڑک کے کنارے ڈالتے ہیں. اس لیے آپ کے پاس اتنی ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے جو سارا گاربیج لفٹ کر سکے. اور اگر ٹرانسپورٹ ہے تو آپ کے یہاں پوچھنے والا چونکہ نہیں ہے، تو آپ کے یہاں کرپشن اتنی ہے کہ آپ ایک ٹرپ لگا کر جو ہے وہ 3 ٹرپ کے ڈیزل جو ہے وہ بک رہا ہوتا ہے. 3 ٹرپ کا ڈیزل کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پانی کا نظام، لیاری کو لائن دی، یہاں سے اولڈ سبزی منڈی سے ڈائریکٹ لائن دی، لیاری ایکسپریس وے کی بیڈ میں لائن ڈالا. 45 کروڑ روپے سے جو ہے وہ 38 کلومیٹر کی لائن دی اور ڈائریکٹ لائن جا کر لیاری کی ٹیل میں جا کر پانی دیا. لیاری
جو کہ بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے تھے کہ مائیں بہنیں سروں پر برتن رکھ کر جو ہے وہ ہر گرمی کے سیزن میں روڈ بلاکس کیا کرتی تھی، ہمارے دور سے لے کر اس کے بعد تک لیاری میں تمام چیزوں کے لیے احتجاج ہوتا تھا، پانی کے لیے احتجاج نہیں ہوتا تھا۔ 6 ملین گیلن پانی دیا انہیں، 60 لاکھ گیلن پانی۔ آپ تمام لوگ، بہت سارے لوگ اس میں گواہ ہیں کہ لیاری کے ٹاؤن ناظم کو، اس کے یونین کاؤنسل کے ناظم کو، اس کے کونسلروں کو اپنے آفس میں بلا کر لنچ کرا کر ساتھ ان کے ساتھ بس میں بیٹھ کر اس لیاری کی پوری لائن پر 38 کلومیٹر لائن پہ گئے، ان کے چبھتے ہوئے سوالوں کے جواب کو دیا، وہاں پر ریزسٹنس برداشت کی، لیکن لیاری میں پانی پہنچایا، ٹیل اینڈ پہ پانی پہنچایا۔ آج جب میں نے آ کے معلومات کی کہ بھائی کیا پوزیشن ہے لیاری میں پانی نہیں آتا، کیوں نہیں آتا بھائی، تو پتہ چلا کہ اس آل دا وے 38 کلومیٹر پہ جو لائن ہے، اس لائن کے اوپر جو ہے وہ درجنوں ہائیڈرنٹس کھل گئی ہیں، درجنوں ہائیڈرنٹس کھول دیے گئے، اور وہی پانی جو کہ لیاری کو جا رہا ہے، اس پانی کی مین پانی کی لائن پر ہائیڈرنٹس بنا کر وہاں سے جو ہے وہ کروڑوں روپے کا پانی جو ہے وہ مہینے ہر مہینے اس کراچی کو والوں کو بیچا جا رہا ہے۔ کون ہے پوچھنے والا؟ کون ہے ذمہ دار؟ کون ہے شہر چلانے والا؟ کسی کو خبر نہیں ہے۔ بلدیہ ٹاؤن کو پانی کی لائن دی، پہلے بلدیہ ٹاؤن میں پانی بنارس کے پاس جاتا تھا، پانی بنارس کی ایک لائن تھی، وہ بنارس پمپنگ اسٹیشن 8 گھنٹے پمپ کرتا تھا، 8 گھنٹے اورنگی کو، 8 گھنٹے بلدیہ کو، 8 گھنٹے سائٹ ایریے کو، اور 8 گھنٹے جب پمپ کرتے تھے وہ پانی کو، اگر وہ فرض کریں کبھی لائٹ چلی گئی تو ایک جس جگہ کی باری آتی تھی اس جگہ کی باری نہیں آتی تھی، اگلے 24 گھنٹے کے بعد باری آئی، اور 8 گھنٹے میں پانی ٹیل تک پہنچتا ہی نہیں تھا۔ کیا کیا بھائی؟ منگو پیر سے آپ تمام لوگ گواہ ہیں، منگو پیر سے آل دا وے ناردرن بائی پاس کے ساتھ جو ہے وہ لائن ڈالی، اور تقریباً 50 کلومیٹر سے لمبی لائن، اگین 60 ملین گیلن کی پانی کی ڈیڈیکیٹڈ لائن دے کر بلدیہ ٹاؤن کے پیچھے سے جا کے بلدیہ ٹاؤن کو پانی دیا۔ بڑی دن اور رات کی محنت کی بھائی، گھر نہیں دیکھا، فیملی نہیں دیکھی، رشوت نہیں لیے، اس سے پیسے چھوڑ دیے، سارے لوگوں نے مل کر محنت کی۔ آپ تمام لوگ گواہ ہیں، درجنوں دفعہ میرے ساتھ گئے ہوں گے ان علاقوں میں جہاں پر کبھی آپ کراچی میں پیدا ہونے کے بعد کبھی آپ نے قدم نہیں رکھا ہوگا، ان جگہوں پہ لے کر کے ان جگہوں پہ گئے ان کاموں کو دیکھنے کے لیے، پہاڑوں کے بیچ میں، جنگلوں میں۔ آج پوچھا جاتا ہے بھائی معلوم کیا بھائی بلدیہ میں تو پانی آ رہا ہوگا یار، نہیں جناب بلدیہ میں پانی نہیں آ رہا، کیا ہو گیا بھائی؟ کہتے ہیں سینکڑوں ہائیڈرنٹس انہی پانی کی لائنز کے اوپر جو اسی 60 لاکھ گیلن 75 ڈایا کی لائن ہے، اسی پانی کی لائن پہ سینکڑوں جو ہے وہ ہائیڈرنٹس کھل گئے، وہی پانی نکال کر بیچ بھی رہے ہیں، ضائع بھی کر رہے ہیں، تالاب بنا دیا وہاں پر، کوئی لیکیجز نہیں دیکھ رہا، کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا۔ اچھا بھائی اورنگی والے آئے، مظاہرہ ہو رہا تھا، پوچھا بھائی اورنگی میں پانی کیوں نہیں آ رہا؟ لائن تو دی تھی ڈائریکٹ اورنگی کو 50 لاکھ گیلن کی، منگو پیر سے وہیں سے پانی کی لائن K3 کو 50 لاکھ گیلن پانی کی لائن جرمن اسکول پہ جا کے ٹرمینیٹ کیا، جو کہ ٹیل ہے سارا، ڈائریکٹ ڈیڈیکیٹڈ لائن، 1 انچ بھی ایک قطرہ پانی اس میں سے یہاں کہیں یہاں وہاں نہیں۔ وہاں کیوں پرابلم ہے؟ سیم از دا کیس، صحیح اسٹوری، سیم اسٹوری ہے، بک رہا ہے، شہر کا پانی بک رہا ہے۔ اچھا بھائی کچرا کیوں جمع ہے سارا شہر میں؟ کیا مصیبت آ گئی بھائی؟ 1 ارب روپے کی گاڑیاں دی تھیں یار، 1 ارب روپے کی گاڑیاں، برانڈ نیو 0 میٹر، 1 ارب 10 کروڑ روپے کی گاڑیاں دی تھیں کہ شہر میں جو کچرا جنریٹ ہو رہا تھا وہ 90% 95% کچرا لفٹ ہونے لگا تھا۔ جب میں آیا تھا 45% 60% کچرا لفٹ ہوتا تھا، 90% 95% جو ہے وہ کچرا لفٹ ہونے لگا۔ دونوں لینڈ فل سائٹ جام چاکرو گون پاس کو آؤٹ سورس کر دیا، وہاں پر کچرا باقاعدہ یہ سالڈ ویسٹ اس کی ٹریٹمنٹ ہونا شروع ہو گئی، وہاں پہ سارا کچرا اٹھ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے اسٹیشن بنا دیے اور امپروومنٹ کر رہے تھے
تو یہ کیا ہو گیا؟ پتہ چلا بھائی وہ ساری گاڑیاں 1.25 ارب روپے کی گاڑیاں، نئی گاڑیاں جو ہیں وہ اس کے پارٹس نکل کر بک گئے، اس کے ٹائر نکل کر بک گئے، اور اس میں ڈیزل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، فیول ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور جو پیسہ ہے وہ کاغذوں پہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے سارا سودا۔ اچھا بھائی کہاں چلے گئے لوگ سارے؟ شہر کے دعوے دار، شہر چلانے والے کہاں چلے گئے؟ کیا ہو گیا شہر کو؟ اور آواز کیوں نہیں ہے؟ آواز کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو آواز کیوں نہیں ہے اس کے اوپر شور کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر احتجاج کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے پارکوں کا حشر دیکھ لیں آپ، 345 پارک تھے۔ یہ باغ ابن قاسم، اس کی شکل دیکھ کر، اس کو دیکھ کر رونا آتا ہے۔ باقاعدہ گولیاں چلتی تھیں یہاں پر، جب اس کو چھڑانے گئے تھے گولیاں چلتی تھیں یہاں پر۔ 130 ایکڑ کی جگہ جو کہ 90% قبضے میں تھی، اس کو ریٹریو کرایا، اس کے اوپر خوبصورت ایشیا کا پارک بنایا بڑا ترین، وہاں پر سیویج سسٹم کے پانی کو ٹریٹ کرنے کا سسٹم بنایا، لائٹیں لگائیں۔ پاکستان میں جو لوگ کراچی آتے تھے، ون آف دی ٹورسٹ اسپاٹ بن گیا، وہ لوگ دیکھنے آتے تھے اس کو۔ شہریوں کے لیے جو ہے وہ پہلے 10 روپے چارج لگایا، پھر کہا نہیں یار، لیاری سے، لیالو کھیت سے، نیو کراچی سے اگر 4-5 بچوں کے ساتھ کوئی آئے گا بیچارہ یہاں پر، تو اس کو 100 روپے وہ کہاں سے دیں گے؟ تو اس پہ پیسے ہٹا دیے، بھائی کتنے پیسے بنیں گے؟ 2-3 کروڑ روپے۔ ہم نے کہا سٹی گورنمنٹ دے گی اس کے پیسے، 1 روپے اس پہ چارج نہیں لگایا کہ لوگوں کو وہاں یہ ایسا پارک تھا جہاں پر ایمبیسڈر بھی واک کر رہا ہوتا تھا، اور ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے آئی ہوئی فیملیز بھی وہاں پر ایک ساتھ جو ہے وہ وہاں پر اپنی تفریحات میں مصروف ہوا کرتی تھی۔ اجڑ گیا۔ جھیل پارک لینڈ مافیا کے قبضے میں تھا، لاشیں دفن کرتے تھے لوگ لے جا کر۔ 35 سالوں سے جو ہے وہ قبضے میں تھی جگہ، اگین گولیاں چلی وہاں پر، گھسے اندر، نہیں کمپرومائز کیا، رشوت کی آفر ہوئی، پیسوں کی آفر ہوئی، تھریٹ کیے گئے ہمیں، نہیں بھائی، لوگوں کی پراپرٹی لے کر کروڑوں روپے کا وہ پارک بنا کر گرین کر کے وہاں کے لوگوں کو حوالے کیا۔ کیا مصطفیٰ کمال، اس کی ٹیم، اس وقت کے لوگ، کیا یہاں پر بڑے بڑے لوگوں کے قبضے ہوئے تھے ان پارکوں میں، جھیل پارک میں، باغ ابن قاسم میں؟ کیا میں بھی 5 ایکڑ 2 ایکڑ 3 ایکڑ کی زمین اپنے نام نہیں کرا سکتا تھا؟ کسی نے مظاہرہ کیا تھا میرے آنے سے پہلے آتے وقت کہ بھائی اس پارک کو جو ہے وہ قبضہ اس کا چھڑا کر دینا ہے؟ کیا میں بھی 2 ایکڑ کی زمین اسی پلاٹ میں، اسی پاکستان کے سب سے مہنگی جگہ پہ نہیں لے کر جو ہے وہ اپنی 7 نسلوں کے لیے بندوبست کر سکتا تھا؟ کیا جھیل پارک میں بھی کسی بلڈر کے ساتھ مل کر کوئی جو ہے وہ ایس ٹی نہیں کٹوا سکتا تھا؟ اور کوئی کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، یا ہم نے کوئی کلیم نہیں رکھا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ لیکن اس وقت بھی اگر ڈرتے تھے تو اللہ سے ڈرتے تھے کہ بند کمرے میں آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، آپ کے کیمرے مجھے نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ تو اس 300 ارب خرچ کرنے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ اپنے بچوں کو 3 روپے بھی حرام نہیں کھلایا۔ جانے کے بعد آپ، ہمارے مخالفین بیٹھے شہر میں، جو اپنے تھے وہ بھی مخالف ہو گئے، ساری انکوائریز کرا لی، سارے کھاتے دیکھ لیے، لیکن مصطفیٰ کمال، اس کے رشتہ دار، اس کے دوستوں کا کوئی 1 انچ زمین، اس کی کوئی 1 انچ زمین اس شہر میں نہیں نکال پائے کہ کوئی شادی ہال بنا لیا ہو، کوئی پیٹرول پمپ بنا لیا ہو، کوئی ایس ٹی پلاٹ گھیر لیا ہو۔ 300 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد جب گھر جا رہا تھا اس شہر میں، تو جو ایک مکان تھا باپ کا بنایا ہوا وہ بھی بک چکا تھا 5 سالوں میں، اور کرائے کے مکان ڈھونڈ رہے تھے میرے گھر والے۔ یہی میرا پرائیڈ ہے، تھا، ہے، رہے گا۔ انسانوں سے نہیں ڈرتا میں، لوگوں سے نہیں ڈرتا میں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا تھا، ڈرتا ہوں، اور اللہ سے ہی ڈرتا رہوں گا۔ اور انسانوں کی جو میں یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ جو جس کام پہ میں لگا ہوں، یہ انسانوں سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے نہیں لگا ہوں میں،
میں اللہ کی مخلوق کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میرا نام نہیں خراب ہونے دیا، جو مجھے رہنمائی دی، جو مجھے بھٹکنے نہیں دیا، جو مجھ سے غلطی سے بھی کوئی غلطی نہیں کروائی، اس میں مصطفیٰ کمال کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے بہت بچایا، مجھے بہت عنایت کی، مجھے بہت دیا۔ اس اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے اس پاکستان میں، اور اسپیشلی اس شہر کراچی میں۔ اور یہ تو یہ زندہ نسل ہے ابھی جس کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بارود بچھایا جا رہا ہے یہاں پر، کہ آئندہ آنے والی نسلیں کس نام پر، کس بات پر مریں گی اور ماریں گی، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اتنی نفرت بوئی جا رہی ہے یہاں پر، ایسی ڈائریکشن میں لے کر جایا جا رہا ہے کہ یہ خرافات، یہ تباہی بربادی صرف ہماری موت تک، ہماری زندگیوں تک نہیں ختم ہو جائے گی، ہمارے بعد جو اس کا سلسلہ چلے گا تو وہ اس کی تباہی بربادی کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ میں یہ پوچھتا ہوں، and I can go on and on، K4 میں کنسیو کر کے گیا، 50 سال کی پانی کی فیوچر فوکاس میں کنسیو کر کے گیا، K4 کی سٹڈیز میں بنا کر گیا، ہر مذاکرات میں، ہر چیزوں میں ڈالتا رہا کہ بھائی یہ بولو، یہ بولو، یہ بولو۔ K3 کمپلیٹ ہم نے جب کروا رہے تھے ہم، تو K4 کی فیزیبلٹی بنائی، K4 کی پلاننگ کی، اور میں کسی ٹائم پہ شیئر کروں گا کہ ابھی بھی جو K4 موو ہوا ہے 265 ملین گیلن پانی، تو جس جگہ میں دبئی میں کام کر رہا تھا، میں نے اپنا وہاں سے انفلوئنس استعمال کیا، بیک اینڈ سے، بیک ڈور سے، اور اس کراچی کے اس K4 کے لیے میں کسی ٹائم الگ سے بتاؤں گا کہ میں نے یہ آج بھی جو یہ 50% شیئر کا جو مسئلہ حل ہوا ہے، یہ جو گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ ایک لیٹر لکھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم نے 20% سے زیادہ نہیں دینا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ اس کو ریجیکٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم نے 50% سے زیادہ دینا نہیں ہے، اور یہ معاملہ کسی کو فکر ہی نہیں تھی اس کی۔ تو گورنمنٹ آف سندھ کو موٹیویٹ کروایا کہ آپ جو ہے اس والی بات میں نہ ضد کریں، اپنے آپ کو والنٹیئر کریں کہ آپ 50% دیں گے۔ پھر پیچھے سے فیڈرل گورنمنٹ کو انفلوئنس کروایا کہ یہ لیٹر آ رہا ہے وزیر اعلیٰ کے پاس سے، آپ اس کو کائنڈلی ایکسیپٹ کریں، جب جا کر ایکنک میں وہ 28 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اپروو ہوا ہے۔ آج بہت پیچیدگیاں اس کے اندر، بہت اس کے اندر پرابلمز ہے، کسی کو نہیں فکر ہے کہ 130 کلومیٹر کی یہ لائن ہے، 130 کلومیٹر کی یہ لائن ہے، اس 130 کلومیٹر کی اس لائن میں کوئی پوچھے کہ بھائی کیا کیا پرابلمز ہے، کیوں نہیں کام شروع ہو رہا، کہاں کہاں زمینیں دینی ہے پروونشل گورنمنٹ کو، کہاں کہاں اس کی ایلوکیشن کرنی ہے، کہاں کہاں اس کے اوپر جو ہے وہ پلانٹس آ رہے ہیں، اس کے اوپر ریزروائرز آ رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے۔ اس کی الائنمنٹ کیا ہے، اس کو کہاں سے جائے گا پانی، کتنی جگہ اس کے لیے گھیرنی ہے، 130 کلومیٹر کا یہ پورا کوریڈور ہے، نہیں ہے فکر کسی۔ کراچی کو 1200 کیوسک پانی کراچی کو ایلوکیٹ ہوا ہوتا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں۔ وہ جب K3 جب آپ نے بنایا تو 1200 کیوسک K1 K2 K3 میں وہ ایگزاسٹ ہو گیا، وہ کوٹا ختم ہو گیا۔ اب کراچی کے پانی کے لیے ایک اور ریکارڈ ہونا ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، کیا آپ اگلے 20 سالوں کے لیے ایلوکیشن کریں، جب تو پانی لیں گے آپ لائنیں بچھا بھی دیں گے، اگر اس کی ایلوکیشن نہیں ہے۔ کراچی کا پانی 1% بھی نہیں ہے سندھ کو ملنے والے پانی سے، پورا پاکستان آتا ہے یہاں پر، سب یہ منی پاکستان نہیں، پاکستان ہے، سب یہاں پر پانی پیتے ہیں، یہاں پر سیویج استعمال کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو لوگ یہاں کے دعوے دار ہیں، اس شہر کے دعوے دار ہیں، یہاں کے مینڈیٹ کے دعوے دار ہیں، جن کی نمائندگی ہے، ان کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ اسی طرح چلتا رہا، کسی نے نہیں پوچھا اس کو، آج 28 ارب روپے کا پروجیکٹ 200 ارب روپے کا ہو جائے گا، جس طرح سے لیاری ایکسپریس وے ہو گیا ہے، جس جگہ چھوڑ کر گیا تھا اسی جگہ لیاری ایکسپریس وے،
6 ارب روپے کا پروجیکٹ آج جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آج شارٹ کرتا ہوں چلو اپنی بات کو, اینڈ آئی کین گو آن اینڈ آن. آج اس شہر میں اب یہ آواز لگ رہی ہے کہ ہمارے پاس سے اختیارات چھین لیے گئے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ہمارے پاس سے اختیارات, جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے پاس سے اختیارات چھین لیے گئے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, کچرا اٹھانے کا کام سٹی گورنمنٹ سے اٹھا کر پروونشل گورنمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. ایک ڈائریکٹریٹ بنا کر جو ہے وہ ایک سیکرٹری بٹھا کر وہ کراچی کے کچرے کا ذمہ دار ہے, وہ کچرا اٹھانے کا ذمہ دار ہے. لوکل گورنمنٹ یہ جو سائن بورڈز لگتے ہیں, لوکل ٹیکس ڈپارٹمنٹ, یہ اٹھا کر جو ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹس کو دے دی گئی ہیں. جو مین سورس آف انکم ہوتی تھی کراچی کی وہ ہے ماسٹر پلان, کراچی کا ماسٹر پلان. کراچی کے ماسٹر پلان کو ڈپارٹمنٹ کو, جو کہ کراچی کی ماسٹر پلاننگ کرتا تھا, کسی کو کہیں پہ آج تک جتنے بھی کیسز ہوئے انلیگل کنسٹرکشن کے اوپر, وہ ڈیو ٹو ماسٹر پلان کے ہونے کی وجہ سے ہم کیسز جا کر کورٹ میں جیتتے تھے کہ ماسٹر پلانز کے اپروول کے بغیر ہوتا تھا. اس ماسٹر پلان کو نکال کر سندھ گورنمنٹ کی کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, جس کو بعد میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کر دی گئی, اس کا حصہ بنا دیا گیا کہ چور اور چوکیدار کو اکٹھے بٹھا دیا گیا. اور وہاں سے اس کے بعد جو ہے وہ پانی نہیں ہے, سیوریج نہیں ہے, روڈ نہیں ہے, پارکنگ نہیں ہے, اور آپ جو ہے وہ ہائی رائز کی پرمیشن پہ پرمیشن دیے جا رہے ہو, پرمیشن پہ پرمیشن دیے جا رہے ہو. ہوا میں بیچ رہے ہو, ہوا میں, ہوا کو بیچ رہے ہو. بلڈنگ نہیں بننی, آپ پرمیشن دو, پیسے پکڑو, رشوت لو, چل رہا ہے کاروبار. کس سے چھپی ہوئی ہے بات یہ ساری؟ کوئی آواز نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سے اختیارات لے لیے گئے, ہمیں اختیارات واپس دو. بالکل لے لیے گئے اختیارات. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ لے لیا, ریونیو لے لیا, ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ لے لیا. 6 ارب 38 کروڑ روپے چھوڑ کر گیا میں ریزرو فنڈ میں. حنیف اکبر صاحب, آپ کو پتا ہے ساری باتوں کا. کراچی سٹی گورنمنٹ آپ لوگ کور کرتے رہے, جو کہ پینشن کے اور بیواؤں کے گریجویٹی فنڈز کے پیسے ہوتے تھے. 6 ارب 38 کروڑ روپے جو میں نے انہیریٹ کیا تھا, وہ 5 ارب سم تھنگ کیا تھا, اس کو میں نے انہانس کر کے چھوڑ کر گیا. وہ انٹچبل فنڈ ہوتا ہے, انٹچبل فنڈ ہوتا ہے, اس کو آپ چھو نہیں سکتے. وہ فکس ڈپازٹ ہوتا ہے, وہ جس کو آپ چھو نہیں سکتے. 6 ارب 38 کروڑ روپے چھوڑ کر گیا. آج 2 ارب روپے کی لائبلٹی ہے جن لوگوں کو, جن بزرگوں کو, بوڑھوں کو پینشن دینی ہے, اس کی 2 ارب روپے کی لائبلٹی ہے. 1 روپے نہیں ہے اس 6 ارب 38 کروڑ میں سے, 1 روپے نہیں, وہ اکاؤنٹ ہی ختم ہو گیا. جو پیسہ ٹچ نہیں کر سکتے تھے, میں بینگ اے ناظم, موت آ رہی ہو, آفت آ رہی ہو, تباہی بربادی ہو رہی ہو شہر کے اندر, آپ اس پیسے کو ٹچ نہیں کر سکتے تھے. مہینوں میں صاف کر دیا, سارے پیسے کو مل بانٹ کے مہینوں میں صاف کر دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں. کہتے ہیں اختیار دو, ہمیں اختیار واپس چاہیے, ہمارا ٹائم آ گیا ہے. اب میں آتا ہوں, یہ جو ساری تباہی, آئی کین گو آن اینڈ آن, آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنا میری باتیں سننے کا. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ساری تباہی بربادی اور اس سے بہت کچھ جو کہ میں نے ابھی تک کہی نہیں ہے, یہ ساری تباہی بربادی کب ہو رہی تھی, کس دور میں ہو رہی تھی اور کیسے ہو رہی تھی؟ یہ سارا دور ہے 2010 سے, 2008 سے ہی شروع ہو گیا تھا, بلکہ میرے زمانے سے شروع ہو گئی ساری. آپ کے سامنے ووٹر بورڈ لے لیا تھا نا واپس, لڑائی کی اس کے لیے, ووٹر بورڈ واپس لیا. پھر
آپ کے سامنے KBCA جو ہے وہ لے لیا تھا واپس، اس کے لیے لڑائی کی، پیسے سائن کروائے کہ ہر مہینے جو اتنے پیسے جو ہے وہ KBCA سٹی گورنمنٹ کو دے گی، ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ نہیں جانے دیا، کمیونٹی پولیسنگ کو جو ہے وہ لینا چاہتے تھے، نہیں لینے دیا. اور مجھے پتا ہے کہ مجھے انٹرنل جو ہے وہ اپنے اس وقت کے جو ہے وہ ہمارے سارے رفقا جو کہ مفاہمت پسند تھے سارے، ان کی مجھے کتنی اپوزیشن برداشت کرنی پڑتی تھی. ایسا لگتا تھا مصطفیٰ کمال کے باپ کا شہر ہے یہ، مصطفیٰ کمال اپنے لیے یہ روک رہا ہے سب چیزیں، اور میں لوگوں کی، لیڈروں کی مفاہمت کی پالیسی کو خراب کر رہا ہوں. میں بچپنے کا مظاہرہ کر رہا ہوں کہ میں ان ڈپارٹمنٹس کو روک رہا ہوں کہ مجھے زندگی بھر رہنا ہے یہاں پہ. نہیں، مجھے نہیں رہنا تھا اس وقت بھی زندگی بھر. اس شہر نے رہنا تھا، ادارے نے رہنا تھا، کسی میئر نے، کسی ناظم نے رہنا تھا یہاں پہ. تو یہ 2008 سے 2013 14 15 تک یہ سارے معاملات ہوئے، جو اختیارات گئے، یہ ساری تباہی بربادی اس دور میں ہوا ہے سب کچھ. اور اس پورے دور میں 2008 سے 2013 اور 2013 سے 2015 تک یہاں کی نمائندہ جماعت جو کہ اس شہر کے کا دعویٰ رکھتی ہے، دعوے دار ہے، یہاں کی مینڈیٹ 85% مینڈیٹ کے دعوے دار ہے، یہاں کے لوگوں کو اپنے ان کے دکھ درد میں، غم میں کھڑے ہونے کی دعوے دار ہے. یہ سب کچھ اس کے حکومت کے اسی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہتے ہوئے یہ کام سارا کچھ ہوا ہے. یہ شہر لٹا ہے. جب وہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ اسی حکومت کا حصہ تھے، جب ان کا رومانس چل رہا تھا، جب رحمان ملک صاحب جو ہے وہ بڑی سے بڑی کرائسس کو جو ہے وہ ایک وزٹ اور ایک کال سے ریزالو کر دیا کرتے تھے، یہ اسی دور میں سب کچھ ہوا ہے. یہ کوئی دنیا، اس کراچی کی دنیا کے لوگوں کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کوئی سوئچ آف نہیں کر دیا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا سب کچھ. نہیں بھائی، پارٹ آف دی کرائم تھے اور ہیں، پارٹ آف دی کرائم تھے اور ہیں. اور ان تمام تباہی بربادی کے اوپر لفظ نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، پریکٹیکلی لفظ نہیں ہے. اس شہر میں ہم نے اتنی تباہی برباد، اسپتالوں میں کیا کیا بولوں. عباسی شہید اسپتال 38 وینٹیلیٹر مشینیں لگائیں 0 میٹر، جو آغا خان میں بھی نہیں تھی. 20,000 روپے ایک دن آغا خان کے چارجز ہیں ایک وینٹیلیٹر کے 24 گھنٹے کے لیے. 38 وینٹیلیٹر مشینیں لگائیں، پورا ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا، لوگوں کو ٹرین کروایا، اور 5 روپے میں ایک اورنگی کا، کورنگی کا، لانڈی کا، نیو کراچی کا، بنارس کا، لیاری کا آدمی، بلوچستان تک کا آدمی 5 روپے میں آ کر وینٹیلیٹر لگتا تھا اس کو. 5 روپے میں آ کر اس کو وینٹیلیٹر لگتا تھا اور اس کی زندگی بچتی تھی. 20,000 روپے پورے 4 مہینے میں کمانے والے لوگ بھی اپنی زندگی بچا رہے تھے، ورنہ وہ زندگیاں جاتی. وہ کبھی وینٹیلیٹر نہیں لگا. 38 وینٹیلیٹر تھے. میں وینٹیلیٹر کو رو، آج لال کالی پیلی گولی نہیں ہے وہاں پہ، لال کالی پیلی دوا نہیں ہے وہاں پہ. کیا کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز 35,000 روپے میں اینجیو پلاسٹک کر رہا تھا. 75,000 روپے کا اسٹینٹ جس کی کاسٹ ہمیں 75,000 روپے کی، اس کو 35,000 روپے میں کرا رہا تھا. 1 روپے پروونشل فنڈنگ سے نہیں چلتا تھا وہ ادارہ. 3,000 روپے میں اینجیوگرافی کرتا تھا. 3,000 روپے میں، 3,000 روپے میں اینجیوگرافی کرتا تھا. 12 روپے میں بس چلا رہے تھے، 12 روپے کے ٹکٹ میں بس چلا رہے تھے. 5 کروڑ روپے اس کو سبسیڈائز کر رہے تھے سٹی گورنمنٹ کے اپنے پاکٹ سے. 3 روٹس پہ 12 روپے میں بس چل رہی تھی. سرجانی سے قائد آباد، سرجانی سے ٹاور اور اورنگی سے ٹاور. 75 بسیں، 25 بسیں جو ہے وہ ڈیسنٹ قسم کی ڈریس پہن کر جو ہے وہ
اس کے اندر ڈرائیور بیٹھتے تھے، کنڈکٹر اس کے اوپر نہیں چڑھنے دیا کہ کنڈکٹر بدتمیزی کرتا تھا، باہر ٹکٹ کا بوتھ کمپیوٹرائز سسٹم لگایا، ایک ایک سٹاپ پہ بوتھ بنایا، وہاں پہ ٹکٹ لگائے، وہاں پہ لوگ ڈیسنٹ لوگ بھی جو ہے وہ اپنے کپڑے خراب کیے بغیر ٹکٹ باہر سے خرید کر جو ہے وہ جاتے تھے، دروازہ اس کا بند ہوتا تھا۔ کھڑی ہو گئی ساری بسیں پتھر پہ کھڑی ہو گئی، کوئی آواز نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاں آواز ہے، دیکھا میں نے مظاہرہ، میں نہیں تھا، دیکھا میں نے مظاہرہ، کراچی کے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے آواز دی گئی، کراچی کے لوگوں نکلو، باہر نکلو، احتجاج کرنا ہے، کراچی کے لوگوں باہر نکلو، احتجاج کرنا ہے۔ کیوں؟ کس بات پہ احتجاج کرنا ہے؟ قائد تحریک الطاف حسین صاحب کا شناختی کارڈ پاکستان میں کی ایمبیسی، لندن میں جو ایمبیسی ہے، اس نے قائد تحریک کا شناختی کارڈ نہیں دیا ہے۔ کراچی کے لوگوں باہر نکلو، احتجاج کرنا ہے، قائد کے شناختی کارڈ کو دلوانا ہے۔ کراچی کے لوگوں باہر نکلو، قائد تحریک کا پاسپورٹ دلوانا ہے۔ پاکستان کی ایمبیسی پاسپورٹ نہیں دے رہی ہے۔ کراچی کے لوگوں باہر نکلو، قائد تحریک کا خطاب بند ہو گیا ہے، قائد تحریک کے خطاب کو نہیں دکھا رہے ٹی وی پہ۔ کراچی کے لوگوں باہر نکلو، احتجاج کرنا ہے۔ دیکھا کراچی کے لوگوں نے، آوازیں سنی ہیں، احتجاج کی آوازیں سنی ہیں ان کاموں میں۔ قائد تحریک کا موڈ خراب ہو گیا، کراچی کے لوگوں جمع ہو جاؤ پریس کلب پہ، قائد تحریک کو فلاں نے یہ کہہ دیا، کراچی کے لوگوں جمع ہو جاؤ۔ ارے یہ شہر ہے کراچی، جو کہ پڑھے لکھے شہر لوگوں کا نمبر 1 شہر ہوتا تھا نیشنلی پاکستان میں پڑھے لکھوں کا جب نام آتا تھا، نمبر 1 شہر تھا، یہ نمبر 1 شہر تھا۔ آج اس کی رینکنگ اس پاکستان میں 43 ہے، 43 نمبر پہ ہے کراچی پڑھے لکھے لوگوں میں۔ تم سے پہلے 42 شہر پہلے آتے ہیں، بعد میں یہ شہر آتا ہے۔ جو شہر پورے پاکستان کو پڑھا رہا تھا، جو شہر پورے پاکستان کو تہذیب سکھا رہا تھا، جو شہر پورے پاکستان کے لیے ریونیو انجن تھا، ذہن دے رہا تھا، دماغ تھا، اس کا نمبر 43واں ہے۔ حیدرآباد کا نمبر پڑھے لکھوں میں 62واں ہے۔ کراچی کے لوگوں باہر نکلو، احتجاج کرنا ہے، قائد تحریک کی تقریر کھلوانی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، بس اب یہ بہت ہو گئی ہے ساری، اور چاہے ہماری جان جائے، ہم سمجھیں گے ہم مارٹرڈ ہیں، ہم شہید ہیں، اور ہم اس اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کو تباہی بربادی کے دہانے سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، آواز لگانے کے لیے آئے ہیں۔ گن پوائنٹ پہ کنورٹ کرنے نہیں آئے، یونٹ سیکٹر پہ جا کر قبضے کرنے نہیں آئے، لوگوں کے گھروں پہ جانے کے لیے نہیں آئے، لوگوں کو دعوت دینے آئے ہیں کہ ہوش کرو، اور لوگوں کے لیے امید بن کر آئے۔ یہ سب کچھ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، یہ بائی ڈیزائن ہے، بائی ڈیزائن۔ یہ سب کچھ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے کہ لاشعوری طور پر ہو رہا ہے، نہیں نہیں نہیں۔ بحث کر لو، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، بحث کر لو، چھوڑ دوں گا ساری چیزیں، سب چیزیں گروی رکھ دوں گا، آ جاؤ بحث کر لو، پروف کروں گا۔ بائی ڈیزائن ہے، کیوں؟ کہ کسی دشمن ملک کی ایجنسی، کسی دشمن ملک کی کسی پارٹی کو جس کا کیریکٹر ہو، جس کا مینڈیٹ ہو، اس لیے 22 سالوں تک پیسے نہیں دیتی کہ وہاں پر وہ لوگوں کی جانیں بچائے، وہاں پہ صفائی کرے، وہاں پہ لوگوں کو تعلیم دے، اسکول کھولے، وہاں کے اسپتالوں میں دوائی دے، وہاں پر بھائی کو بھائی سے ملائے، وہاں پر بھائی چارگی پیدا کرے۔ وہ اس لیے پیسے دیتی ہے کہ اچھے خاصے شہر میں چن چن کر ڈاکٹروں کا قتل ہو، اچھے خاصے شہر میں
چن چن کر پروفیشنلز کا قتل ہو، اچھے خاصے شہر میں رنگ نسل زبان مسلک کی بنیاد پر لوگوں کو مارا جائے، سنی کو بھی مارنے والا ایک آدمی، شیعہ کو بھی مارنے والا ایک آدمی، پٹھان کو بھی مارنے والا ایک آدمی، پنجابی کو بھی مارنے والا ایک آدمی، مہاجر کو بھی مارنے والا ایک آدمی، لاشیں چاہیے، ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، جبھی جا کر پاکستان کے سب سے بڑے ریونیو انجن پاکستان کی بیک بون کو فریکچر کرنا ہے۔ اس کی کاسٹ ہے، اس کی کاسٹ ہے، وہ چند ملین پاؤنڈز ہیں جو کہ ساری کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کی صورت میں موجود ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ میرے لوگ کیا کریں؟ حکومت پاکستان کا انتظار کریں؟ حکومت برطانیہ کا انتظار کریں کہ جب وہ کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا؟ نہیں یار، میرا شہر تباہ ہو رہا ہے، میرے بچے مر رہے ہیں، جو مر گئے وہ مر گئے، ایک نسل تباہ ہو گئی، جیلوں میں چلی گئی، لاپتہ ہو گئی، ابھی جو زندہ ہیں وہ مر رہے ہیں، ابھی جو زندہ ہے وہ مر رہے ہیں، نہ تعلیم ہے، نہ اسپتالوں میں دوائی ہے، نہ شہر میں پانی ہے، مر رہے ہیں، نہ روزگار ہے۔ تو ہم نے تو یہ کام کرنا ہے، ہم نے تو یہ بات کرنی ہے، اور میں آج اس پلیٹ فارم سے آپ کے توسط سے میں حکومت سندھ اور پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس شہر کو لاوارث مت سمجھو، اس کے وارث ہم ہیں، اس کے وارث ہیں ہم اس شہر کو اس طرح سے لٹتا پٹتا اب نہیں دیکھ سکتے۔ اپنے قبلے درست کرو، ہمیں کوئی رحمان ملک آ کر ہم سے مذاکرات نہیں کر سکتا، ہمیں لالی پاپ نہیں دے سکتا، کولر نہیں دے سکتا تحفے میں آ کے ہمیں، ورنہ ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے عید کے بعد۔ اس شہر کراچی جو کہ پاکستان ہے، جس میں ہر رنگ نسل زبان کا آدمی رہ رہا ہے، اپنے قبلے درست کرو، بہت کھا لیا لوٹ لیا، اپنی دکان بند کرو، ورنہ چند دنوں کے بعد رمضان ہے، اس کے بعد عید آئے گی، اور عید کے بعد ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے، اپنے قبلے درست کرو۔ میں وارننگ دے رہا ہوں، پہلی وارننگ دے رہا ہوں میں، اور پھر ہم اپنے لائے عمل کا اہتمام کریں گے اور اعلان کریں گے۔ تو میں اپنی بات اب میں کلوز کر لیتا ہوں اپنی بات کو۔ اب میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ لوگوں کا بہت ٹائم لے لیا، کہ وی آر ہیئر ٹو اسٹے اینڈ پریویل۔ پاور، پیسے کی نہ ہمیں کبھی پہلے فکر تھی، نہ یہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اسی وجہ سے آج پورے پاکستان اور پاکستانی جہاں جہاں ہیں اس تک ہماری آواز جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، اور کراچی جو کہ پاکستان کی شہرگ ہے، جو کہ پاکستان کی بیک بون ہے، جو کہ ہر پاکستانی بستا ہے یہاں پہ، ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح سے لٹتا، کراچی لٹ گیا، پاکستان لٹ گیا۔ اور ایک بات آپ صحافیوں سے، آپ بڑے ہاتھ جوڑ کر، بڑی مؤدبانہ ایک بات آپ صحافی، اینکرز، تجزیہ نگار سے، کہ صرف اس بات پہ کہ الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم کے اوپر کے لوگوں کے اوپر پروفز ہیں، ڈاکیومنٹری کے وہ راک ہے، فنڈنگ لے رہے ہیں، راک ایجنٹس ہیں، پروفز ہیں، بی بی سی کا پروف کی ڈاکیومنٹری، اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پیپر، طارق میر صاحب کے پیپر، ہمارا بتانا، ٹائم، ڈیٹ، میل وقوع بتانا، اور اس کے علاوہ 10,000 چیزیں حکومت خود کہہ چکی ہے، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور سارے لوگ، صرف اس بات پہ کہ ان کے اوپر پروف ہیں ان کے پاس۔ اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہماری بات کو چونکہ بیلنس کرنا ہے آپ لوگوں کو، تو بیلنس کرنے کے لیے آپ نے ہم پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹیکہ لگانا ہے، اس کے اوپر ہمیں نام دینا ہے کہ وہ راک ایجنٹ ہے تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ایک ایک آدمی کو کہ صرف یہ کہہ کر ہم پر آگے مت بڑھ جائیے، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، میں اپنے آپ کو انٹیروگیٹ کروانے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ساتھ آئیں، بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، اور میں آپ کو میں دل لگانے کے نہیں کام کرتے کوئی اور، آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ آئیے ہمیں ایک دن کا بتائیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ، کہ ہم کہیں سے اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی جھلک ہے، کوئی ہماری بات ہے، ہم کہیں سے
پیسے لے رہے ہیں, ہم کہیں سے لائن لے رہے ہیں, یہ ہم اسٹیبلش صرف اس بات پہ کہ آپ کو بیلنس کرنا ہے کہ چونکہ الطاف حسین ان کے لوگ راک ایجنٹ ہیں تو مصطفیٰ کمال اور ان کے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کا کہتے ہیں. خدا را میری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ جو ہے وہ انصاف کر لیں, اور یہ کوئی پولیٹیکل انوائرمنٹ نہیں ہے جہاں پر الیکشنز ہو رہے ہوں کہ آپ نے کوئی نیوٹرل, یہ کوئی پاناما لیکس کا میٹر نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم رہے گا, ایک وزیر اعظم یا دوسرا آئے گا یا ایک جائے گا. یہ کوئی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں جہاں پر آپ نے نیوٹرل رہنا ہے. آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا ہے. یہ مسئلہ ہے پاکستان کی بقا کا. یا تو آپ مجھے پروف کریں کہ میں غلط بول رہا ہوں, یا اگر میں پروف کرتا ہوں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ ایز اے پاکستانی آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا, میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے, میری آواز میں آواز ملانا ہے. آپ کے شہروں پہ دشمن نے 22 سالوں سے قبضہ کر لیا ہے بغیر جنگ لڑے. میرے آپ کے بچوں کا مستقبل ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ ڈارک ہے, بلیک ہے. آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. نیوٹرل آپ جب میں الیکشن میں جاؤں, میری پارٹی جب جائے تو جب اس وقت آپ نیوٹرل رہ لیجئے گا. جب میں آپ سے مدد مانگوں کہ میری کوریج کرو اس وقت نیوٹرل بن جائیے گا. یہ پولیٹکس نہیں ابھی ہو رہی ہے, یہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. یا تو آپ میرے پروف کریں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں, اور آپ میرے ساتھ بیٹھے میں پروف کروں آپ کو کہ ہم غلط الزام نہیں لگا رہے. ہم تو الزام ہی نہیں لگا رہے, اور ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو جس کے اوپر یہ الزام ہے اس نے کانفیس کر رکھا ہے بھائی, اس نے حامی بھر رکھی ہے, اس نے قبول کر رکھا ہے کہ ہاں میں را کا ایجنٹ ہوں, ڈیٹیل بتا رکھی ہے. میں تو اس کی ریپرکشنز آپ کو گراؤنڈ پہ بتا رہا ہوں. تو آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے, بیلنس نہیں کر سکتے آپ. یہ الیکشن کیمپین نہیں ہے, یہ دو پارٹیز کا میٹر نہیں ہے, پاکستان اور پاکستان کے مخالفین کا میٹر ہے. آپ کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اپنے مستقبل کے لیے. الیکشن میں مجھے آپ جو ہے وہ رگیت دیں, آپ جو کرنا ہے کریں, کنڈیم کریں, اپنی تھاٹس امپلیمنٹ کریں, میرے جلسوں کو کرٹیسائز کریں. اس والی بات پہ آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہاں پر یہ بیلنس کرنے والی بات نہیں ہے, یہ دو پارٹیز کے جلسے کی بات نہیں ہے. یا تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے تھے, میں نے کہا کہ جی ڈی جی آئی سے بات کرنے کے لیے 1,60,00,000 روپے دیے. مانا نہیں مانا؟ انہوں نے مانا نا بھائی, سر تو لا دو, مانا نا, ٹی وی پہ بیٹھ کے مانے نا. کون سی بات ابھی تک ایسی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ, تو بھائی کیا بتاؤں میں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. مجھے پتا ہے میں بھی ارے بہت معذرت کے ساتھ میں نے بہت زیادہ ٹائم لیا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, بہت آپ لوگوں کی نوازش. اینڈ معذرت میری کوئی بات بری لگی ہو, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس کراچی کو, پاکستان کو, کراچی کو خصوصاً جو کہ پاکستان کی شہر ہے کہ ایک پاکستانی رہتا ہے یہاں پر, ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, ہم نے اس کو نہیں تباہ ہونے دینا ہے. ہم جو ہے وہ حکومت وقت عقل کے ہوش کے ناخن لے وارث آ گئے اس کراچی کی. تھینک یو. یہ شہر کے بھائی دیکھیں, یہ شہر کے حالات دیکھنے کے, یہ شہر کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت رہ جاتی ہے. نمبر 1, اس شہر کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد مجھے کچھ ثابت کرنے کی کی بات رہ جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پہلے تو ہمیں اس تباہی بربادی کو روکنا ہے. کورٹ جو جتنے دنوں میں فیصلہ کریں گی تو وہ شہر ابھی پتہ نہیں کتنی صدیاں اور پیچھے جا چکا ہوگا. تو ہمیں تو پہلے اس تباہی بربادی کو روکنا ہے. پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے قبلوں کو درست کرے اور تباہی بربادی روکے, اور اس شہر کو بچانے کے لیے جو بھی اویلیبل آپشن ہوگا ہم اس میں کریں گے. جی, ہم کوئی بھی راستہ جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے.
फार्मूला या इस तरह के एड्रेस से आप मुलाकात करेंगे? और दूसरी बात ये कि आपने कहा है कि कराची के लिए बलूचिस्तान तरफ की आम माफी दी है, तो वो तो आम माफी को फिर रियासत पहले जिन लोगों को आम माफी देती है उसको पहले सरकार डिक्लेयर करेगी, जो कानून है, और उसके बाद फिर आम माफी दी जाती है। तो आपका जो माफी का और जो लापता अफराद के लिए आपके जहन में कोई फार्मूला या कोई ऐसी चीज, और आप मुलाकात कब करेंगे इस हवाले से आप? देखिए, इस सिलसिले में आपको पता है कि हमारी एक मुलाकात तो ये वो डीजी रेंजर्स से हुई है। हमें जो है वो दावत दी गई थी और हम गए, और हमने आने के बाद मीडिया को बताया भी। और मैंने पहले दिन से वो पहले हमें कहते थे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। अब भाई हमने कहा हम तो आवाज़ ही इस्टेब्लिशमेंट को लगा रहे हैं, इसलिए कि अगर इन लड़कों की बात करनी है, ये लापता लोगों की बात करनी है, या ये जो लोग मिसिंग इनकी बात करनी है, तो वो अब्दुल सत्तार एजी साहब के पास तो नहीं है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है। तो मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से मिलूंगा, जाहिर सी बात। और मैंने कहा था कि जब मैं मिलूंगा तो जो है वो सबको बता के जाऊंगा, और बता के जो है वो वापस। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम मिले हैं। हमारे पास जितनी फैमिलीज आई थी, हम उनके केस को लेकर गए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो 2 लोगों को उसके बाद रिहाई हुई है। उसकी 2 लोगों की रिहाई हुई है। 1.5 सालों से जो वो लोग मिसिंग थे, उनकी रिहाई हुई है, और वो आज अपने वालिदैन के पास हैं। हम ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कोई भी तरीक़ेकार, मैंने अपनी बात में कोई लिमिटेशन नहीं रखी कि भाई आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। हमने ये कहा है कि भाई कोई भी लीगल तरीक़ेकार निकालें जो आपने पाकिस्तान में किया है, उस तरीक़ेकार के मुताबिक आप इन लोगों को वापस अपनी सोसाइटी में सही शहरी बनने का आप मौका दें। रियासत का ये काम है, और मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद अल्लाह ताला से कि कहीं ना कहीं से हमें जो है वो उसकी कामयाबी ज़रूर होगी। बहुत सारे एजेंडे में हमारा वन ऑफ द एजेंडा ये वाला भी है।